رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيض والعناية. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من النباية وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية. صلاة وسلام لا غاية لهما ولا نهاية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور شافع یوم النشور احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرما۔ آج غالباً 16 ذوالحج ہے۔ اس مہینے کی 17 تاریخ کو داماد رسول خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے آج حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالے سے چند باتیں اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام اصحاب کا مقام اور مرتبہ سمجھ کر ان کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرما۔
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا رب ذوالجلال نے بڑی عظمتوں سے انہیں نوازا ہے۔ سب سے بڑی عظمت کہ جو پوری انسانیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد میں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے علاوہ کسی کو وہ عظمت نہیں ملی اور نہ قیامت تک مل سکتی ہے۔ وہ عظمت اور وہ فضیلت کہ ایک نبی کی، نبی بھی وہ کہ جو خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگر جس ہستی کے عقد نکاح میں آئیں اس ہستی کو حضرت عثمان غنی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب ذوالنورین، غنی یہ بھی آپ کا لقب ہے آپ کی کثرت سخاوت کی وجہ سے، غنی بھی آپ کا لقب ہے، ذوالنورین دو نوروں والا، چونکہ نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو نور ذاتیاں آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں، اس وجہ سے آپ کا لقب ذوالنورین پڑا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی لحاظ سے اتنا کلوز تعلق ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے ملتا ہے۔ اور ایک نسب کے لحاظ سے ایک عظمت یہ بھی ہے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی محترمہ ہے حضرت ام بیضہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی والدہ آپ کی نانی وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ہے، سبحان اللہ، یعنی حضرت عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے دادا جان ہیں ان کی بیٹی ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی ازواج تھیں اور ان سے کئی اولاد بھی پیدا ہوئی، لیکن ام بیضہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ حضرت عبد المطلب کی جس بیوی سے حضور کے والد محترم حضرت عبداللہ پیدا ہوئے اسی زوجہ سے ام بیضہ پیدا ہوئی، سبحان اللہ، یعنی آپ یہ نہیں کہ کسی اور والدہ سے ہو بلکہ ام بیضہ بھی انہی والدہ سے پیدا ہوئی کہ جس سے حضور کے والد محترم حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی۔ اور اس سے بھی مزید شرف یہ ہے کہ حضرت عبداللہ اور ام بیضہ یہ الگ الگ حمل سے پیدا نہیں ہوئی، ام بیضہ کو تبام کہا جاتا ہے، تبام کہتے ہیں عربی میں اسے جو جڑوا پیدا ہو، سبحان اللہ۔ ام بیضہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ جس حمل سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے حضور کے والد محترم اسی حمل سے ام بیضہ پیدا ہوئی، ایک ہی حمل میں، یعنی حضور کے والد محترم حضرت عبداللہ اور حضرت عثمان غنی کی نانی جان ام بیضہ یہ جڑواں پیدا ہوئے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سے۔ اس لحاظ سے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے اتنا قریب کا تعلق ہے۔ آپ کی ولادت واقعہ فیل کے 6 سال بعد ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کے لحاظ سے
آپ کو رب ذوالجلال نے ایسا پاکیزہ اور ایسی ستھری طبیعت عطا کی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ نے جتنی جاہلیت کی بری رسمیں تھیں، وہ زنا ہو، وہ شراب پینا ہو، یا جتنی بھی جاہلیت کی رسمیں تھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں بھی آپ ان رسموں سے دور رہے۔ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اصحاب میں سے 2 صحابی ایسے ہیں کہ جن پہ دور جاہلیت تو گزرا، جاہلیت کا زمانہ تو ان پہ آیا، لیکن دور جاہلیت میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے بچا کے رکھا۔ ان میں ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ دور جاہلیت کے اندر بھی اللہ نے ہر قسم کی برائی سے، کہ جو اسلام کے اندر آ کے جو چیزیں حرام ہونی تھی، اللہ نے دور جاہلیت میں ہی ان سے آپ کو محفوظ رکھا اور بچا کے رکھا۔ یہ اتنا طبیعت کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے بھی آپ کو یہ قرب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، جب وہ آپ کی عدد میں تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدد میں تھی، تو ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے اور سر کے نیچے ایک تھال رکھا ہوا تھا، تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ وہ آپ کی زلفوں کو دھو رہی تھی۔ اسی حالت میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے جب دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضرت عثمان غنی اٹھنے لگے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان لیٹے رہو، اور اپنی بیٹی سے فرمایا کہ بیٹی عثمان کی اچھے طریقے سے اس کی خدمت کرنا، یہ وہ ہے کہ جس کو اخلاق کے لحاظ سے اللہ نے وہ اخلاق دیا ہے کہ رب ذوالجلال نے اخلاق کے لحاظ سے اسے میرے خلق کا قرب عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کہ جیسا خلق اللہ نے مجھے دیا، میرے خلق کے سب سے قریب ترین خلق اگر کسی کا دیکھنا ہو تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ویسے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے صحابہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کا ہر صحابی عادل بھی ہے، آپ کا ہر صحابی متقی بھی ہے، میرے نبی کا ہر صحابی شرم و حیا والا بھی ہے، لیکن ایک خاص وصف کہ جو اللہ نے ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی کمال کی خوبی عطا کی ہے، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف صداقت والا، حضرت فاروق اعظم کا وصف عدالت والا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف شجاعت والا، اور یہ درب المثل ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصف ہے وہ کامل الحیا اور کامل الایمان ہے۔ رب ذوالجلال نے آپ کو کامل حیا والا بنایا، یہاں تک کہ میرے محبوب علیہ السلام جب اپنے چاروں خلفاء کی عظمت کو بیان کر رہے تھے، کرتے کرتے جب حضرت عثمان غنی کی شان کو بیان کیا تو میرے آقا نے فرمایا میرا عثمان وہ ہے کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں۔ امام طبرانی نے اسے اپنی موجب کے اندر اس کو لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کو وضو کرا رہا تھا تو میرے دل کے اندر ایک سوال پیدا ہوا۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ محبوب بتائیں کل قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے سب سے پہلے اسے پیش کیا جائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام کو اگر کل کی خبر نہ ہوتی تو بتاتے علی اتنی دور کی بات تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے نہ یہ فرمایا کہ علی میں نہیں جانتا
نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال پہ جھکی دی، بلکہ فرمایا علی سب سے پہلے قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جسے سب سے پہلے حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، علی کوئی وہ اور نہیں، وہ تمہارے آقا تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ حساب و کتاب کوئی ایسا نہیں کہ جو ہمارے جیسوں کا ہونا ہے امتیوں کا، بلکہ محدثین نے اس میں لکھا یہ حساب ایسا ہے اللہ محبوب سے پوچھے گا، محبوب بتا آج کس کس کو جنت میں بھیجنا ہے، آج کس کس کی تم شفاعت کرنا چاہتے ہو، آج تمہاری رضا کیا ہے۔ یہ محب اور محبوب کا یہ حساب و کتاب ہے۔ تو فرمایا اللہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے رب کے دربار میں کھڑا ہوں گا، پھر مجھے حکم ہوگا میں دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ حضرت علی نے پھر پوچھا محبوب دوسرے نمبر پر، فرمایا میرے بعد دوسرے نمبر پر جس ہستی کو حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہیں بھی تھوڑی دیر کے لیے رب کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، پھر انہیں حکم ہوگا وہ بھی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت علی نے پھر پوچھا محبوب ان کے بعد تیسرے نمبر پر کن کو پیش کیا جائے گا، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے بعد تیسرے نمبر پر، اور اگر دیکھا جائے حضرت صدیق اکبر سے تو پھر دوسرے نمبر پر کس کو پیش کیا جائے گا؟ تو میرے محبوب نے فرمایا حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا۔ انہیں بھی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، پھر حکم ہوگا وہ بھی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر حضرت علی نے پوچھا ان کے بعد کن کو کھڑا کیا جائے گا؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے اے علی عمر کے بعد تمہیں حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا، تم رب کے دربار میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا، تم بھی تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوگے، پھر تمہیں حکم ہوگا تم بھی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب جس وقت حضرت فاروق اعظم کے بعد میرے محبوب نے حضرت علی کا نام لیا تو حضرت علی بول پڑے، عرض کرتے ہیں محبوب ہر دفعہ جب بھی آپ چاروں کا نام لیتے ہو عمر کے بعد نمبر تو عثمان کا آتا ہے، آپ نے انہیں شارٹ کر دیا بیچ سے اور عمر کے بعد نام میرا لے لیا، آئینہ عثمان، عثمان کہاں گئے؟ آپ نے حضرت عثمان کا نام لے لیا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے علی میں اب عثمان کو بھولا نہیں، عثمان کا نام میں نے اس لیے نہیں لیا، میرا عثمان بڑا حیا والا ہے، میں نے رب کے دربار میں یہ سفارش کی ہے عثمان کی، اے اللہ میرا عثمان تو بڑے شرم و حیا والا ہے، وہ تیرے دربار میں تھوڑی دیر کے لیے بھی شرم و حیا کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو پائے گا، اس لیے اللہ میں درخواست کرتا ہوں، میں سفارش کرتا ہوں میرے عثمان کو حساب کے لیے اپنے دربار میں کھڑا نہ کرنا، اسے بغیر حساب کے ہی جنت میں داخل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے میری سفارش کو قبول فرمایا، فرمایا عثمان کو ایک لمحے کے لیے بھی کھڑا نہیں کیا جائے گا، اللہ عثمان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم والا، سب سے زیادہ میری امت کے ساتھ شفقت کرنے والا، سب کے سب میری امت میں سب سے زیادہ میری امت میں رحم دل نرم دل والا ابو بکر، فرمایا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وَأَشَدُّهُمْ فِي اللَّهِ عُمَرَ، اور رب کے معاملے میں سب سے زیادہ متشدد، سب سے زیادہ شدت کرنے والا، لوگوں پر نہیں، فی اللہ رب کے معاملہ میں اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات نافذ کرنے کے لیے سب سے زیادہ لوگوں میں جو سخت ہے اور جس کی طبیعت میں سب سے زیادہ جلال ہے اللہ کے معاملے میں، یہ کوئی برائی نہیں، اس کو میرے محبوب نے فضیلت میں ذکر کیا کہ رب کے معاملے میں جو سب سے زیادہ سخت ہے کہ اللہ کے حکم کو نافذ کیا جائے، فرمایا وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
اور فرمایا وَأَرْسَلْهُمْ حَيَاءً عثمان، اور لوگوں میں سب سے زیادہ حیا والا، سب سے زیادہ شرم و حیا والا، فرمایا وہ میرا عثمان ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ حیا والا ہے۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اور سب سے بڑا قاضی اور سب سے بڑا عہدہ قضا میں جو ہستی فائز ہے میری امت میں، فرمایا وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو قضا کے معاملے میں رب ذوالجلال نے پہلا نمبر دیا ہے، اور میری امت میں سب سے زیادہ جو قضا کے معاملے کے اندر جزوی فضیلت کے لحاظ سے جو پہلا نمبر ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے قضا کے معاملے میں۔ اور ایسی آپ کی قضا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت اگرچہ ضرب المثل ہے، لیکن آپ بھی جب فیصلہ کرواتے ہیں تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وصف کو بیان کیا کہ میری پوری امت میں سب سے زیادہ حیا والا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اسی وصف کی وجہ سے آج ہم نے اگر اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنا ہو تو جو خاندانی لوگ ہیں وہ سب سے پہلے جو بیٹے میں لڑکے میں جو چیز دیکھتے ہیں اس کا وصف حیا، کہ معاشرے میں اس کی صورتحال کیسی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی برائی کہ جسے معاشرے میں برائی سمجھا جاتا ہو کہ ایسی کوئی چیز تو نہیں، وصف حیا اس کے اندر کیسا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے اسی وصف کی وجہ سے اپنی دو بیٹیوں کا پہلے حضرت رقیہ کا نکاح کیا، جب ان کا وصال ہوا جنگ غزوہ بدر کے موقع پر، تو میرے محبوب علیہ السلام نے پھر اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ یہ آپ کے وصف حیا کے کامل ہونے کی نشانی ہے کہ میرے محبوب نے اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح کیا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے اس موقع پر جب اپنی دوسری شہزادی کا نکاح کیا حضرت عثمان غنی کے ساتھ، تو میرے محبوب نے یہ جملے بولے، فرمایا وما زوجتہ الا بالوحی من اللہ، فرمایا میں نے ام کلثوم کا نکاح عثمان سے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کیا، وحی آئی ہے تو پھر کیا ہے۔ ام کلثوم کا نکاح میں نے عثمان کے ساتھ اللہ کی وحی کے ساتھ کیا۔ ان اللہ اوحی الی ان ازوج لکریمتین، یعنی اللہ نے میری طرف یہ وحی بھیجی ہے کہ میں اپنی دو شہزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کروں۔ اور ایک روایت میں فرمایا میں نے جس کا نکاح بھی اپنی جو میرے جس کا جہاں دیا ہے یا جہاں سے لیا ہے، فرمایا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ رشتے داریاں میرے لیے میرے رب نے چنی ہے، ان کا انتخاب میرے رب نے کیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کو اپنے اس داماد کے اوپر اتنا اعتبار ہے کہ جب آپ کی دونوں شہزادیوں کا وصال ہوا تو میرے محبوب فرمانے لگے ان لی 40 بنات لزوجتک واحدۃ بعد واحدۃ، اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے وہ فوت ہوتی جاتی، ایک ایک کر کے 40 بیٹیوں کا نکاح عثمان میں تیرے ساتھ کر دیتا۔ اتنا اعتماد تھا اپنے اس داماد کے اوپر۔ اور خود آپ کی اس فضیلت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ جب آپ سے پوچھا گیا، کنز الاموال میں ہے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو لقب ہے ذو النورین، اس لقب کی وجہ کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے، کنز الاموال میں یہ لفظ موجود ہے، ذاک امرؤ یدعا فی الملأ الاعلی ذو النورین کان حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنتیہ۔ حضرت علی کہتے ہیں سنو میری گواہی، فرمانے لگے ذو النورین کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی سے ہوا تو صرف زمین والے ہی نہیں، یہاں ذو النورین کے لقب کا پتہ لوگوں کو بعد میں چلا ہے۔
عرشیوں نے اس لقب کی دھومیں عرش پہ پہلے بجا دی تھی. فی الملأ الاعلیٰ، عرش میں، وہاں آسمانوں پہ حضرت عثمان غنی کا یہ لقب پہلے مشہور ہوا، ذوالنورین والا. بعد میں اس کا تعارف زمین پہ ہوا ہے. فرمایا یدعا فی الملأ الاعلیٰ، عرش پہ فرشتوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کے لقب سے یہ جو ہے پکارا ہے. وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 نور زادیاں آئی ہیں. اب دیکھو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی، آپ فرماتے ہیں حضور کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اس وجہ سے لقب بڑا ذوالنور ہے. آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے آج تو علل اعلان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کا انکار کر رہے کہ 3 بیٹیاں حضور کی ہیں ہی نہیں، صرف ایک بیٹی ہے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. یعنی جن کی محبت میں یہ کہہ رہے ہیں، یہ خرافات بک رہے ہیں، وہ ان کی اپنی گواہی کہ حضرت عثمان غنی کا یہ لقب پڑا ہی اس وجہ سے ہے کہ آپ کے نکاح میں حضور کی 2 نور زادیاں آئی ہیں. یہ گواہی حضرت علی کی ہے. ہم اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. لیکن آج ان کی محبت میں دعویٰ کرنے والے جھوٹا دعویٰ، وہ کہتے ہیں حضور کی صرف ایک بیٹی ہے. بقیہ وہ جہاں بنات رسول کا لفظ آیا، وہ کہتے ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی بیٹیاں نہیں تھیں، بلکہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اوروں سے لے کے ان کو محض پالا تھا. بیٹیاں اوروں کی تھیں، حضور نے ان کو پالا تھا. اور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے شوہر سے تھیں یہ 3 بیٹیاں. پھر چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، تو یہ بیٹیاں بھی حضور کی پرورش میں آئیں. اس وجہ سے یہ بنات رسول کہا جاتا ہے. حضور کی حقیقی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہے. یہ ان لوگوں کا یہ ایک گمان ہے اور یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت بالکل واضح ہے. ماننے والوں کے لیے یہی دلیل کافی، لیکن جو نہ مانے، قرآن کے پارے مکمل نہ مانے، انہیں قرآن سے بھی دلیل دے دو تو ان کے کان پہ کوئی جوں نہیں نکلے گی. یہ جو قرآن ہی پورا نہ مانے، کہیں 40 پارے تھے 10 عثمان کی بکری کھا گئی، تو پارے قرآن جو مکمل نہ مانے تو ان کے ہاں ان دلائل کی کوئی وقت نہیں. قرآن میں ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی آپ فرما دیجئے لازواجک، زوجک کی ازواجک، اپنی ازواج سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور تمام مومنین عورتوں سے آپ فرما دیجئے. اب یہاں ازواج بھی جمع ہے اور یہ اردو گرامر پڑھنے والے بھی جانتے ہیں کہ جمع کا اطلاق کم از کم 3 پہ ہوتا ہے. 3 یا اس سے زائد پہ ہوتا ہے. 2 پہ بھی جمع کا سیغہ نہیں بولا جاتا، وہاں تثنیہ آتا ہے. تو ازواج کہا، اس سے پتہ چلا بیویاں میرے نبی کی 3 سے زائد تھیں، اس لیے جمع کا لفظ آیا. اور آگے فرمایا وبناتی کا، بنتی کا نہیں آیا. اگر ایک بیٹی ہوتی تو واحد کا لفظ آتا، 2 ہوتی تو تثنیہ آتا. رہاں بھی اللہ نے جمع کا لفظ استعمال کر کے بتایا. جس طرح ازواج 3 سے زائد ہیں، اسی طرح بیٹیاں بھی 3 سے زائد ہیں، اسی لیے جمع کا لفظ بولا. یہ قرآن مجید فرقان حمید کے لفظ بھی بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کی تعداد جو ہے وہ 4 ہے. اور وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی پہلے شوہر سے تھیں یا اوروں سے لے کے میرے نبی نے ان کو پالا تھا، محض ان کی پرورش کی ہے، حقیقی بیٹیاں نہیں، تو ان کے لیے بھی قرآن سے دلیل موجود ہے کہ جو بیوی کے پہلے شوہر سے اولاد ہو، بیٹی ہو، اور بیوی کے ساتھ وہ دوسرے شوہر کے ساتھ کی پرورش میں آ جائے تو اسے بنت نہیں کہا جاتا. قرآن میں اس کو تعبیر کرنے کے لیے الگ سے لفظ موجود ہے اور وہ لفظ ہے ربیبہ، جس کی جمع قرآن میں ربائب آئی ہے.
جب اللہ نے قرآن میں جو عورتیں حرام تھیں ان کا ذکر کیا تو رب ذوالجلال نے یہ بھی فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ربائب، وہ ربائب بھی تم پہ حرام ہیں، وہ ربائب جو تمہاری پرورش میں ہیں۔ ربائب کہتے ہیں ان کو جو عورت کی بیٹی ہو پہلے شوہر سے اور عورت اسے اپنے ساتھ لے کے آئے، اب یہ دوسرے شوہر کی پرورش میں ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ ربائب بھی تم پہ حرام ہیں۔ کب حرام ہوگی؟ جب ان کی ماؤں سے تم دخول کر لو گے، صحبت کر لو گے، تو یہ ربائب تم پہ حرام ہوگی۔ تو پتہ چلا اللہ نے ان کو تعبیر کرنے کے لیے کہ جو عورت پچھلے شوہر سے جو بیٹی تھی اس کو تعبیر کیا رب ذوالجلال نے، تو اسے بنت نہیں کہا، ربائب کہا۔ تو یہاں پر بھی اگر حضور کی بیٹی ایک ہوتی، بقیہ ربائب ہوتی، تو ان کے لیے ربائب کا لفظ آتا۔ اللہ نے بنات کا لفظ بول کے یہ بتا دیا انہیں کوئی ربائب نہ کہے، جس طرح سیدہ کائنات میرے نبی کی حقیقی بیٹی ہے، اسی طرح بقیہ بھی میرے نبی کی حقیقی بیٹی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، حق چاریا زندہ باد۔ ایک دلیل ان کی اپنے گھر سے دے دوں، اور کتاب ان کی اتنی معتبر ہے، جس طرح ہم بخاری کا حوالہ دیتے ہیں نا، یہ بخاری میں ہے، اسی طرح وہ اپنی اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، اس میں یہ لفظ موجود ہے۔ نہج البلاغہ ہے، جس میں خطبات علی المرتضیٰ شیر خدا حاجت روا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات ہیں نہج البلاغہ میں، اور یہ شیعہ کی بڑی معتبر کتاب ہے، بڑی معتبر سمجھتے ہیں اس کو۔ تو اس میں اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 374 پہ یہ لفظ موجود ہے، اما فضیلتہ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، اس میں حضرت علی کا خطبہ ہے، اور حضرت علی کے یہ لفظ ہے، اما فضیلتہ فی السحر فإنہ تزوج بنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ و ام کلثوم توفیت الاولی فزوجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالثانیہ وَلِذَا سُمِّيَ ذُو النُّورَيْنِ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حضرت عثمان غنی کی فضیلت یہ ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں۔ حضرت علی کا خطبہ ہے، کہتے ہیں حضرت عثمان غنی حضرت نبی پاک علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں۔ فرمایا حضور کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ جب پہلی کا وصال ہوا، حضور نے اپنی دوسری شہزادی کا نکاح کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں والدہ سمیہ ذو النورین، کہتے ہیں اسی وجہ سے تو عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نہج البلاغہ میں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور ان کی معتبر کتاب اصول کافی میں، جس کی جلد نمبر 1 صفحہ 439 پہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تو آپ کے بطن اطہر سے پیچھے سے نہیں لے کے آئیں، آپ کے بطن اطہر سے حضور کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد آپ کے بطن اطہر سے جو بیٹیاں پیدا ہوئیں ان کے نام یہ ہیں حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ چاروں کا نام اس ترتیب کے ساتھ اصول کافی کے اندر موجود ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد یہ بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جب نکاح ہوا تو یہ حضور کی بیٹیاں ہیں، یہ چاروں بیٹیاں ہیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن اطہر سے پیدا ہوئی۔ یہ ان کے اپنے گھر کی گواہی ہے، لیکن جب یہ گواہی گھر کی ان کے سامنے پیش کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو ایک گندا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہر صدی کے بعد ہمارا ایک نیا مجتہد آتا ہے جو نئے عقائد لے کے آتا ہے، پیچھے والے جو عقائد ماننے والے ہوں وہ باقی رہتے ہیں، بقیہ وہ مجتہد آ کے نئے بنا دیتا ہے۔ تو یہ تو پرانے مجتہد کا نظریہ ہوگا کہ حضور کی 4 بیٹیاں، نئے والوں نے انکار کر دیا بڑوں کا، نئے مجتہد نے کہا کہ نہیں ایک ہی بیٹی ہے، حالانکہ عقیدہ نہیں بدلتا، عقیدہ
وہی سچا ہے جو پرانا ہو، نیا عقیدہ تو جھوٹا ہوتا ہے۔ عقیدہ وہی ہے جو صحابہ سے چلتا رہا ہے، جو بیچ میں کسی مجتہد نے نہیں بدلا۔ مجتہد آ کے عقیدہ نہیں بدلا کرتا، یہ کہتے ہمارے ہر صدی کے بعد نیا مجتہد آئے، تو ہر صدی میں نئے مجتہد جب عقیدہ بدلے تو کربلا سے لے کے کتنی صدیاں، تو آج ہر صدی میں جن کے عقائد بدلے اس مذہب کی کتنی دھجیاں ہوئی ہوگی، یہ خود ہی اندازہ لگا لو۔ سیانے کہتے ہیں کہ دودھ بھی 5 گھروں سے ہو کے آ جائے تو وہ لسی بن جاتا ہے، تو جو عقیدہ اتنے مجتہدوں سے ہو گیا وہ صحیح سلامت کیسے رہ سکتا ہے؟ سنیو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں مجتہد بھی دیے لیکن تمہارا عقیدہ نہیں بدلا۔ اللہ نے آج بھی تمہیں وہ مسلک دیا جو 1400 سال پہلے میرے نبی کے اصحاب کا عقیدہ تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور آپ کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال کا اعلان کیا کہ فنڈ اس جنگ کے لیے جو ہے وہ دیا جائے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا مال دیا، لیکن اس روایت میں جو لفظ ہے کہ پہلی مرتبہ جب حضرت عثمان غنی آئے بِأَلْفِ دینار، 1000 دینار لے کے آئے، 1000 سونے کے سکے لا کے، یہ لفظ ہے حدیث کے کہ لا کے حضور کی جولی میں ڈال دیے، اور جولی میں ڈال کے حضرت عثمان غنی نے حضور کی جولی میں ان کو پھیلا دیا، یوں ہاتھ ان دینار کے اندر مار کے دینار حضور کی جولی میں پھیلا دیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ مارنے کے بعد پھر ان دیناروں میں میرے نبی نے ہاتھ پھیرا اور ان کو الٹنا پلٹنا شروع کر دیا، اور راوی کہتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے یہ لفظ بولے، ساتھ حضور دیناروں کا یہ لب بلکہ یوں کر کے اپنی جھولی میں ڈالتے ہیں اور ساتھ یہ فرماتے ہیں آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل بھی عثمان کو نقصان نہیں دے سکتا، کوئی عمل بھی آج کے بعد عثمان کو نقصان نہیں دے سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ عثمان آج کے بعد کوئی عمل ایسا کرے گا ہی نہیں، پہلے بھی نہیں کرتا، آج کے بعد کرے گا ہی نہیں کہ جو نقصان والا ہو، کوئی عمل بھی عثمان کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اور ایک بار نہیں کئی مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جنت کی بشارت دی، بلکہ ایک روایت میں یہ لفظ آتا ہے اگر یہ الگ موضوع بیان کیا جائے تو 1 گھنٹوں کی یہ بھی تقریر بنتی ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے جو حضرت عثمان غنی کو دعائیں دی، اگر محض دعائیں بیان کی جائیں تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے ایک موقع پر میرے نبی نے عشاء کے بعد حضرت عثمان غنی کے لیے دعا مانگنا شروع کی، اتنی مانگی کہ صبح فجر طلوع ہو گئی، ساری رات حضرت عثمان غنی کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ ذرا غور کرو، آج جس نبی کے نام کا وسیلہ دے کے ہماری دعائیں قبول ہوں، وہ نبی اپنی زبان سے جس ہستی کے لیے ساری رات دعا مانگے، اس ہستی کے عظمت کا اندازہ پھر کون لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ساری رات جن کے لیے میرے نبی نے دعا مانگی، فرمایا اے اللہ میں بھی عثمان سے راضی، تو بھی راضی ہو جا، میں بھی راضی، تو بھی راضی ہو جا۔ ایک ہے ہم کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہے میرے نبی فرمائیں اے اللہ میں بھی راضی، تو بھی راضی ہو جا، میں بھی راضی، تو بھی راضی ہو جا۔ یہی جملے میرے نبی نے بیان کرتے رہے، عشاء کے بعد شروع ہوئے، راوی کہتے صبح فجر طلوع ہو گئی، ساری رات میرے نبی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہی دعا مانگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت صرف انہی کو میرے نبی نے نہیں دی، بلکہ ابن اساکر میں یہ لفظ موجود ہے اور کنز العمال میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ عُثْمَانَ 70,000۔ فرمایا میرا عثمان اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، فرمایا عثمان کی شفاعت سے، بِشَفَاعَةِ عُثْمَانَ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت کی وجہ سے 70,000 میری امت کے فرد جنت میں جائیں گے،
70 अल्फन 70,000 जन्नत में जाएंगे। कौन से? ये नहीं कि थोड़ी बहुत कमी हो उनकी नेकियों में तो हजरत उस्मान कहते हैं अल्लाह इसे भी जन्नत दे दे। नहीं, ये लफ्ज है हदीस के, कुल्लुहुम कद इस्तौजबुन नार, वो सारे के सारे वो होंगे जिनके बारे में जहन्नम का फैसला हो चुका होगा, जहन्नमियों की सफों में खड़े होंगे। रब्बे जुल जलाल उस्मान से फरमाएगा, ऐ उस्मान, ये जहन्नमियों की सफें लगी हैं, इनमें जिस जिस को तू चाहता है 70,000 की शफाअत कर, अपने साथ उन्हें भी जन्नत में ले जा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये वाली शान इन अहादीस से वही बयान कर सकता है जिसका मिजाज भी सुन्नी हो, जिसकी जुबान भी सुन्नी हो, जिसके कान भी सुन्नी हो, जिसकी सोच भी सुन्नी हो। वो राफजियत जो हुजूर के बकिया तीनों खुलफा का इनकार करें, उनसे भी हजम होने वाली नहीं। और एक वो तबका जो खिलाफत राशिदा के तहफ्फुज का नारा तो लगाएं, लेकिन नबी को ना इल्म गैब दान माने, ना नबी की शफाअत माने, ना नबी को जिंदा माने। माज़अल्लाह नजरिया ये हो, नबी को तो कल की खबर नहीं, नबी को तो माज़अल्लाह अपने बारे में पता नहीं कि मेरे बारे में क्या होगा, औरों की शफाअत क्या करेगा। हजरत उस्मान गनी की ये वाली शान ना खारजियत से बयान हो सकती है, ना राफजियत से बयान हो सकती है। सुनियो, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी समाज को, तुम्हारे मिजाज को और तुम्हारी सोच को और तुम्हारे ज़हनों को भी अल्लाह ने वो मिजाज दिया है जो रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब के सहाबा को अता फरमाया था। ये कान भी तुम्हारे सुन्नी, मिजाज भी सुन्नी, जुबान भी सुन्नी, इसलिए जुबान से जब मैं बयान कर रहा हूँ तुम्हारे कान सुन रहे हैं, ज़हन कबूल कर रहा है, माथे पे बल नहीं पड़ा, होंठों पे मुस्कुराहट आई है और जुबान पे सुभान अल्लाह के कलिमात आए हैं। इससे अपने मिजाज को लेके फख्र करो और रब का शुक्र अदा करो कि 1400 साल बाद भी अल्लाह ने तुम्हारे मिजाज को वही ताजगी अता फरमा दी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है जो सुना, अल्लाह इसको याद रखने की तौफीक अता फरमा।